الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل سنہ والجماع ربیع الاول میں محفل میلاد کا انعقاد بالخصوص اور عام مہینوں میں بالعموم پوری دنیا میں کرتے آئے ہیں۔ یہ سلسلہ صدیوں سے جاری اور ساری ہے۔ اس صدی میں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوئے جنہوں نے نہ صرف میلاد النبوی منانے کا انکار کیا بلکہ اس کے حرام ہونے کے فتوے صادر کیے اور عوام اہل سنت کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ آج ہم انہی شکوک و شبہات کے جوابات کا سلسلہ اپنے اس چینل پر شروع کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کا مقصد عوام اہل سنت تک سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچائے جانے والے شکوک و شبہات کے جوابات دینا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر میلاد منانا کوئی اچھا فعل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے، صحابہ کرام اس کا اہتمام کرتے۔ رسول اللہ نے میلاد نہیں منایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے میلاد النبوی کا اہتمام نہیں کیا، لہٰذا میلاد منانا حرام اور بدعت سیئہ ہے۔ اس کے جواب میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کسی فعل کو ترک کرنا یا کسی فعل کا حکم نہ دینا حرمت کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کہ آپ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی ایسا نہیں فرمایا کہ جو کام رسول اللہ نہ کریں تو وہ حرام ہے یا صحابہ نہ کریں وہ حرام ہے اسے چھوڑ دو، بلکہ فرمایا کہ جس سے منع کریں، جس سے رسول اللہ آپ کو روکے اس سے رک جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کو ترک کرنا حرام ہونے کی دلیل نہیں بلکہ اس کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ جس طرح بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کی جماعت امت پر شفقت فرماتے ہوئے اس وجہ سے ترک فرما دی کہ کہیں امت پر نماز تراویح فرض نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ امت کو میلاد منانے کا حکم نہیں دیا مگر بذات خود اپنی پیدائش والے دن کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر والے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اپنے میلاد والے دن کا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنہ والجماع کے ہاں صدیوں سے یہ معمول ہے کہ ربیع الاول میں بالخصوص اور باقی مہینوں میں بالعموم محفل میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے اور عوام اہل سنت کے دلوں کو عشق رسول کی شمع سے منور کیا جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور اعتراض اور اس کے جواب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔